ذرا صحابہ کے بارے میں قرآن کو پڑھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اور لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے اے صحابہ، اے محمد کے ساتھیوں تم ایمان لائے ہو، تو پھر اور لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. معلوم ہوا کہ صحابہ معیار ایمان ہیں، صحابہ معیار حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا یہ صحابہ وہ ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے. اے اللہ تو نے صحابہ کا امتحان اوپر سے لیا. توجہ کریں ذرا، قرآن پڑھیں اور آپ کو صحابہ کا مقام سمجھ آئے. ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا حلیہ دیکھ کر کہتے ہیں ظاہراً تو لگتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اوپر سے دیکھا، اندر کا حال اللہ کو معلوم ہے. میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ ظاہراً دیندار لگتا ہے، اندر کا معاملہ مجھے معلوم نہیں ہے. اندر کا معاملہ اللہ کو معلوم ہے. عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن ذرا صحابہ کے بارے میں میرے رب کا قرآن سنے. فرمایا اولئک الذین، یہ صحابہ وہ ہیں، یہ صحابہ وہ ہیں امتحان اللہ، ان کا امتحان کسی انسان نے نہیں لیا، ان کا امتحان خود اللہ نے لیا. صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے. اولئک الذین امتحن اللہ، اے اللہ تو نے اوپر سے امتحان لیا. فرمایا نہیں، قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. اے اللہ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اے اللہ تو نے دلوں میں دیکھا کیا دیکھا تو نے اے اللہ؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں تقوی دیکھا، ان کے دلوں میں پرہیزگاری ہے یا پرہیزگاری نہیں ہے. اللہ نے نتیجہ بتا دیا. فرمایا ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دل تقوی سے لبریز ہیں. فرمایا اے اللہ جن کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں ان کو انعام تو کیا دے گا؟ فرمایا لہم مغفرہ واجر عظیم، ان کی کمی کوتاہیوں کو میں معاف کر دوں گا. ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ کس نے بیان فرما دیا؟ اللہ نے. اب کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ لڑنے کے لیے گئے تھے، باقی ڈر گئے تھے. ہائے ہائے ہائے، ڈر گئے تھے باقی. آپ بولے نا جی، باقی ڈر گئے تھے؟ نہیں، اصل وجہ یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس جا رہا ہے. ملک شام آنے جانے کے لیے راستہ مدینہ منورہ کا اختیار کرنا پڑتا ہے. فرمایا ہمارے قریب سے ایک قافلہ قریشیوں کا، مکے کے کافروں کا، مکے کے سرداروں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے مال اور سامان لے کر جا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات آئی. فرمایا یہ مکہ کے لوگ، انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا. صحابہ کو مکہ سے نکالا یا نہیں نکالا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو نکلنے پر مجبور کر دیا. اور ہر وقت مسلمانوں کے استیصال کا ارادہ کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے. سازش کون بنایا کرتے تھے؟ مکے کے کافر لوگ. کن کے خلاف؟ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف. ہر وقت سازش. اور سازش کس بات کی ہوتی تھی؟ کہ یہ محمد اور اس کے اصحاب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ مدینہ میں جا کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو کسی طریقے سے جڑ سے ختم کر دیا جائے، مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے۔ یہ سازشیں کون کر رہے تھے؟ مشرکین مکہ۔ ذرا توجہ رہے، ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ جو موجود تھے سب کو نہیں بلایا، اس لیے کہ کوئی صحابی کہیں عام اعلان ہوتا تو سارے صحابہ بولے جمع ہو جاتے، عام اعلان نہیں کیا۔ اب میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات جو مسجد میں موجود ہیں تو میرے ارادے کا صرف آپ کو ہی پتہ چلے گا نا، تو پورے محلے کے شہر کے لوگوں کو تو پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے یہ لوگ ہمارے قریب کا راستہ اختیار کرتے ملک کے شام آتے جاتے ہیں، ان کا ملک کے شام سے جو تجارتی تعلق ہے اور آنا جانا ہے اور ہمارا راستہ استعمال کر رہے ہیں آنے جانے کا، یہ راستہ ان کا ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی سازشوں میں کچھ کمی آئے۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کہا آپ کا جو حکم، آپ کا حکم ہمارے سروں پر، سر آنکھوں پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آنے والے قافلے کا تعاقب کرو، اور اس کے پکڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایک تو ان کا یہ تجارتی راستہ جو ہمارے قریب کا استعمال کرتے ہیں یہ نہ کریں، دوسرا جب تجارت میں کمی آئے گی، مالی اعتبار سے کمزور ہوں گے تو اسلام کے خلاف کم سازشیں کریں گے۔ امید ہے کہ میری یہ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ صحابہ نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو اس قافلے کو ہم پکڑتے ہیں۔ آپ مقام روحا تک پہنچے، مقام روحا پر ایک کنواں ہے، آپ سب کہیں سبحان اللہ۔ اس کنویں سے میرے پاک نبی نے پانی پیا ہے، اس کنویں سے 70 نبیوں نے پانی پیا ہے، اس کنویں سے الحمدللہ اس فقیر نے پانی پیا ہے۔ وہ اتنا بابرکت کنواں ہے، بدر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ آپ کو وہاں پتہ چلا کہ میرے اس آنے کی خبر اس قافلے کو پہنچ گئی ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی کے لیے یہ ہر وقت حرکت و نقل و حرکت رہتی تھی، مسلمان کن کے پیچھے؟ کفار کے پیچھے، اور کفار مسلمانوں کے پیچھے۔ ظاہر ہے حالات سے آگاہ رہنا ضروری ہوتا ہے، اور پیغمبر اسلام جو تمام دنیا کے ہادی تھے وہ بھلا کیسے غافل رہ سکتے تھے؟ علیہ السلام نے فرمایا اس قافلے کا تعاقب کریں۔ چنانچہ آپ صحابہ کو لے کر پہنچے، چونکہ یہ جانا آنن فانن ہوا اور جلدی میں ہوا، اس لیے آپ کے ساتھ کل کتنے صحابہ جا سکے؟ 313۔ کیا عام اعلان تھا؟ بولیے عام اعلان نہیں تھا۔ جب عام اعلان نہیں تھا تو باقی صحابہ جا ہی نہیں سکے۔ یہ کہنا کہ باقی صحابہ ڈر گئے تھے، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، یہ فریب ہے۔ صحابہ کبھی نہیں ڈرے۔ صحابہ وہ ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، سنا کہ وہ لوگ راستہ بدل کے ساحلی راستہ لے کر چلے گئے ہیں، آپ بدر میں پہنچے، ادھر سے کافروں کا بڑا لشکر آ گیا۔ میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، قافلہ جو تھا وہ تو بچ کے نکل گیا، لیکن ایک بڑی جمعیت کافروں کی 1000 کا لشکر، اور ادھر 313 تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، 1000 3000 5000 اللہ نے فرشتے نازل کر دیے، قرآن میں موجود ہے۔ دعا کرتے گئے، تعداد بڑھتی گئی، 5000 تک پہنچی۔ آئیے جی، لوگ کہتے ہیں صحابہ ڈر گئے، میں آپ کو 2 ننھے منھے صحابہ کا قصہ نہ سنا دوں؟ 2 ننھے منھے صحابہ۔ خوف خدا کیا کرو صحابہ کے بارے میں۔ میرے صحابہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔
فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس شخص نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ آپ حضرات کو میں بتاؤں، ہماری مسجد میں ایک اچھا خاصا آدمی پڑھا لکھا تھا، وہ مجھے کہنے لگا صحابہ تو ایمان لانے سے پہلے شراب پیتے تھے۔ میں نے کہا ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جب شراب حرام ہوئی پھر صحابہ نے شراب پی؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اللہ نے تو معاف کر دیا، تو نے آج تک معاف؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہیں وہ لوگ جن کی صحبتیں بد رہی، بری صحبت۔ صحابہ کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ، ایک جملہ یاد رکھو، ہمارے بوڑھے صحابہ کا مقابلہ ہمارے نوجوان صحابہ کا مقابلہ ہمارے بچے صحابہ جو نو عمر تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری خواتین ازواج مطہرات بنات رسول اور صحابیات کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس جماعت پر کیچڑ اچھالنا اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات۔ آگے سنیے ذرا، وقت بڑا مختصر ہے۔ صحابہ ننھے منھے دو صحابی، حضرت معاذ، حضرت معوذ، معوذ نہیں ہوتا معوذ ہوتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جنگ بدر میں موجود ہیں۔ اے لوگوں اور کہنے والوں، صحابہ ڈرتے تھے، میں کہتا ہوں صحابہ کے بچے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تم نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ صحابہ کے بچے بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں کھڑے ہیں، یہ دونوں ننھے منھے بچے آئے۔ چچا عبد الرحمن، ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا تم ابھی بچے ہو، تمہیں ابو جہل سے کیا واسطہ ہے؟ ابو جہل جانے اور ہم بڑے صحابہ جانے۔ ہائے ہائے، تم بچے ہو، تم کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں 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 چچا عبد الرحمن تو بتا دے وہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا میرے بھتیجوں، میرے پیارے بچوں، یہ تو بتاؤ تم نے کرنا کیا ہے؟ ان کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ آج ہوتے میں بوسہ دیتا ہوں، ہمارے مقتدی اور پیشوا ہیں، کیا کہنے لگے؟ سنا ہے ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے؟ کہتے میں نے اشارہ کر دیا، یہ جو ہے یہ ابو جہل ہے۔ کہتے باز کی طرح، شکرے کی طرح دوڑے اور دونوں نے جا کر حملہ کیا ابو جہل پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو خاک اور خون کے اندر آلودہ کر کے رکھ دیا، اور پھر اپنی تلواروں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ اے اللہ کے رسول میں نے قتل کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ دونوں کی تلواریں خون سے رنگین تھی۔ آؤ تو صحیح، انگریز مورخ کو پڑھنے والوں، انگریزی تعلیم سے متاثر ہونے والوں، میں تمہاری جڑ کاٹ کے رکھ دوں تمہاری اس تہذیب کی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مزین کر کے رکھ دیا۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ اگر اس ملک میں صحابہ کی عزت نہیں، یاد رکھو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اس قوم پر عذاب آئے گا اگر صحابہ کی توہین ہوئی۔ اس لیے کہ صحابہ کی توہین سے قرآن کی توہین ہوگی، قرآن کی توہین سے رسول اللہ کی توہین ہوگی، رسول اللہ کی توہین سے میرے رب کی توہین ہوگی۔